اچھا بچوں، ہم لوگوں نے کل چھوڑا تھا، ہم نے بیریئر اسٹڈی کر لیے تھے انیٹ امیونٹی کے. ٹھیک ہے، آج ہم انیٹ کریں گے اور اڈیپٹیو جتنا ہو سکے گا وہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گی. اور انیٹ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا جس پہ ہم لوگوں نے کیمیکل بیریئرز، بایولوجک بیریئرز اور مولیکولر بیریئرز کر لیے تھے. ٹھیک ہے، اب آگے ہم لوگ فیگوسائٹس اور ادر مائلائڈ سیلس پڑھیں گے، وہ کون سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو innate immune cells respond when the barrier first line of defense is breached. جب پہلا لائن آف ڈیفینس جو بیریئر ہے، جو ہمارا اسکن یا میکوزن میمبرین ہے، جب وہ بریچ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ لائن آف ڈیفینس جو کہ فیگوسائٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کافی سارے فیگوسائٹس ہیں ہماری باڈی میں. ٹھیک ہے، موسٹ کامنلی ہم میکروفیجز کو دیکھتے ہیں جو کہ نارمل ٹیشو میں بھی ریزائڈ کرتا ہے، اینڈ دے آر دا فرسٹ سیل ٹو انکاؤنٹر دا فورن مٹیریل. ٹھیک ہے، ان کے اندر جتنے بھی فیگوسائٹس ہوتے ہیں، فیگوسائٹ کا ورڈ ہی نکلا ہے ابیلٹی ٹو ایٹ فورن مٹیریل اینڈ ڈیبرس. اور جتنے بھی نیٹ امیون فیگوسائٹس ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ان دا ڈیٹیکٹنگ، ان کلیئرنگ اینڈ ریپیئرنگ دا damaged tissue even in the absence of foreign infection. ٹھیک ہے، کافی سارے کی فیگوسیٹک سیلس ہمارے پاس ہیں، جیسے ٹیشو مائکروفیجز ہیں، ہمارے پاس نیوٹروفلس ہیں، ہمارے پاس ڈینڈریٹک سیلس ہیں، اور ہمارے پاس مونوسائٹس ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمارے پاس جو میکروفیجز ہیں وہ نارمل ٹیشو میں بھی ریزائن کرتے ہیں اور وہ فرسٹ سیلز ہوتے ہیں جو کہ فورن مٹیریل کو انکاؤنٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیوٹروفلس ہوتے ہیں جو کہ مائگریٹ کر جاتے ہیں ڈیمیج ٹیشو میں اور انفلیمیشن میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے پاس ڈینڈریٹک سیلز ہیں. آپ لوگ سلائڈ دیکھتے جاؤ، میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ ہمارا کورس زیادہ ہے، ہم نے اس کو کور کرنا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وینسڈے کو آپ لوگوں کا امیونالوجی کا ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو کل وینسڈے آ رہا ہے، اس سے جو نیکسٹ وینسڈے اس پہ امیونالوجی کا ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کی فیچرز میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، باقی آپ بک سے ریڈ کرتے جاؤ. پیج نمبر 483 ہے بک کا جو اس وقت میں ریڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، اس طرح جو اور نیوٹروفلس ہیں وہ ڈیمیج ٹیشو میں مائگریٹ کر جاتے ہیں اور وہاں انفلیمیشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور ڈینڈریٹک سیلس جو ہوتے ہیں وہ مائکروبیل مٹیریل جتنا بھی ہوتا ہے نا، ایک تو اس کو پہلے کیری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو لے کے جاتے ہیں لمفوئڈ ٹیشوز کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ذرا ڈفرینٹ قسم کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، اس نے پہلے مائکروبیل مٹیریل کو کیچ کیا، اس کے بعد اس کو لمفوئڈ ٹیشو پہ لے گیا. لمفوئڈ ٹیشو ہمارے پاس باڈی میں لمف نوڈس ہیں اور اسپلین ہے. ٹھیک ہے، ان کے پاس لے جاتا ہے جہاں پہ وہ پھر جب یہ لمف نوڈس اور اسپلین تک پہنچ جاتا ہے مائکروبیل مٹیریل، تو وہاں پہ وہ اڈیپٹیو امیون رسپانس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اڈیپٹیو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا. ٹھیک ہے، 4 ٹائپ آف سیلس مونوسائٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، they can be recruited into the inflamed tissue to take on important role by the macrophages اور ڈینڈریٹک سیلس. ٹھیک ہے، یہ مونوسائٹ بیسیکلی بلڈ کے سیلس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اس فنکشن کو کیری کر کے لے کے چلتے ہیں جو کہ میکروفیجز اور ڈینڈریٹک سیلس پلے کر رہے ہوتے ہیں. Phagocytes belong to the family of innate immune cells are called myeloid cell because they originate from the bone marrow myeloid cells. جتنے بھی یہ phagocytes ہیں نا، macrophages, neutrophil, dendritic cells and monocytes، ان کو myeloid cells بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مائلوئڈ بون میرو کے جو مائلوئڈ اسٹیم سیلز ہوتے ہیں نا ان سے نکلے ہوتے ہیں. مائلوئڈ اسٹیم سیلز وہ ہوتے ہیں جو پریکرسر سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں بون میرو کا دکھایا ہوا ہے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے فیٹل لیور پوسٹ نیٹل بون میرو، بچے کے اندر. ٹھیک ہے، میں دکھایا ہوا ہے کہ ملٹی پوٹنٹ ہیمیٹوپوئٹک اسٹیم سیل ہے. ملٹی پوٹنٹ وہ جو کافی سارے سیلز میں ڈیفرینشیٹ ہو سکتا ہے. ایک اس سے لکھ لے گا کامن مائلوئڈ پروجینیٹر، ایک اس سے نکلتا ہے کامن لمفوئڈ پروجینیٹر. مائلوئڈ وہ جو بلڈ کے سیلز بنائیں گے اور لمفوئڈ وہ جو لمفیٹک سے والے پروجینیٹرز بنائیں گے جنہوں نے آگے اس سے فائٹ کرنی ہے، جو لمف نوڈز میں کے پریکرسر سے فائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب مائلوئڈ پروجینیٹرز ہیں ان میں سے ہمارے پاس ایک گرینولوسائٹ مونوسائٹ پروجینیٹر ہے. پھر ہمارے پاس ایک میگا کیریوسائٹ ہیں جس سے پلیٹلیٹس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایریتھروبلاسٹس ہیں جس سے ریٹیکولوسائٹس نکلتے ہیں، اور فائنلی وہ گیو رائز ٹو ایریتھروسائٹس جن کو ہم آر بی سیز کہتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز. جو گرینولوسائٹ یا مونوسائٹ پروجینیٹر ہوتے ہیں ان سے گرینولوسائٹ پروجینیٹر نکلتا ہے اور نیچرل کلر سیل. ٹھیک ہے، دین اور مونوسائٹ گرینولوسائٹ ایک نکلا اور ایک مونوسائٹ نکلا. مونوسائٹ دین گیو رائز ٹو مائکروفیجز اینڈ ڈینڈرٹک سیلز ان دی ٹیشوز. ٹھیک ہے، بلڈ میں ہوگا تو اس کو مونوسائٹ کریں گے اور جب ٹیشوز میں آ جائے گا تو اسی کو ہم مائکروفیج کریں گے اور ساتھ ڈینڈرٹک سیلز کو بھی وہ
پروڈیوس کرتا ہے. پھر اس طرح گرینولوسائٹ پروجینیٹر آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہو کہ گرینیولز ہیں. ان کو گرینولوسائٹس ان سیلس کو جتنے بھی ہیں نا جیسے نیوٹروفلز ایوسینوفلز بیزوفلز اور ماس سیلس ان کے اندر آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہیں گرینیولز ہیں. یہ اس لیے ان کو ہم گرینولوسائٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے صرف ان سیلس کو ہم گرینولوسائٹ کہتے ہیں نیوٹروفلز ایوسینوفلز بیزوفلز اور ماس سیلس. اور یہ ایم سی کیو کے لیے امپورٹنٹ ہے بچوں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو لمفوئڈ پروجینیٹر سے ہمارے پاس نیچرل کلر سیلس بی سیل اور ٹی سیل پریکرسر نکلتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ سارے اسٹیم سیل لائننگ ہے. یہ بیسکلی بون میرو جہاں پہ فیٹل سیلس ریزائڈ کر رہے ہیں بچے کے اندر فیٹس کے اندر وہاں سے سارے بلڈ سیلس نکلتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹیم سیل ڈیفرینشیٹ ہوں گے پھر مائلوئڈ پروجینیٹر میں لمفوئڈ پروجینیٹر میں پھر مائلوئڈ پروجینیٹر پلیٹلیٹس میں ایریتھروسائٹ گرینولوسائٹس میکروفیجز ڈینڈریٹک سیلز میں. اور مونوسائٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسپیشل ٹائپ آف مائلائڈ سیل ہوتا ہے بلڈ میں. ٹھیک ہے لیکن ٹیشو میں اسی مونوسائٹ کو ہم کہتے ہیں میکروفیج. ٹھیک ہے اور یہ ڈیفرینشیٹ ہو جاتا ہے ٹیشو کے اندر ان دا فارم آف میکروفیج. ٹھیک ہے پھر لمفوئڈ سیلز امپورٹنٹ سورس ہیں ٹی لمفوسائٹ بی لمفوسائٹ اور نیچرل کلر سیلز کا. اچھا پھر اگر آپ دیکھو ہمارے پاس ہے اوریجن آف مائلوئڈ اسٹیم سیلز. یہ وہی چیز اس نے دوبارہ ایکسپلین کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ امیون سیل یا نان ایریتھرائڈ سیلز اور جن کو اچھا جب ہم لیکوسائٹس کہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وائٹ بلڈ سیلز. جب ہم لوگ ایریتھروئڈ سیلز کہتے ہیں یا ایریتھروسائٹس کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز. ٹھیک ہے اب اگلا ٹاپک ہے آپ لوگوں کا پیٹرن ریکگنیشن ریسپٹرز آف انیٹ امیون سیلز. اچھا فرسٹ اسٹیپ آف این امیون رسپانس پہلا کیا ہوتا ہے کہ انیٹ سیلس جو ہوتے ہیں جو انیٹ امیون ہمارا باڈی کا نیچرل امیون سسٹم ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے فورن مٹیریل کو. ٹھیک ہے یہ فورن مٹیریل کو ریکگنائز کرنے کے لیے انیٹ امیون آرم کے اوپر ڈیٹیکٹ کرتا ہے سیورل کاربوہائیڈریٹ اور لپڈ کمپوننٹس آن دا سرفیس آف مائکرو آرگنزم. ٹھیک ہے مطلب جیسی کوئی فورن مٹیریل ہماری باڈی میں آیا ہماری باڈی کا جو انیٹ سسٹم ہے جو نیچرل امیون سسٹم ہے وہ مائکرو آرگنزم کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور مائکرو آرگنزم کی سرفیس پہ لکھے ہوئے کاربوہائیڈریٹ اور لپڈس کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. ٹھیک ہے component of the innate immune arm have receptors which are called pattern recognition receptor that recognize a molecular pattern which is called pathogen associated molecular pattern. ٹھیک ہے مطلب ہمارے جو انیٹ امیون سسٹم ہے نا اس کے ان کے سیلس جو ہیں ان کے خود کے اوپر کچھ ریسپٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو ہم پی آر آر کہتے ہیں پیٹرن ریکگنیشن ریسپٹر جو کہ ریکگنائز کر لیتے ہیں مالیکولر پیٹرن جس کو ہم کہتے ہیں پیتھوجن ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرن جو کہ مائکروبس کے اوپر پریزنٹ ہے. مطلب ہیومن جو انیٹ امیون سیلز ہیں ان کے اوپر پریزنٹ ہوگا پیٹرن ریکگنیشن ریسپٹرز اور جو مائکرو آرگنزم ہیں ان کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں پیتھوجن ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرن. ٹھیک ہے مطلب یہ مالیکولر پیٹرن ہے. جو مائکرو آرگنزم ہے ان کے اوپر پیمپ والا پیٹرن ہے اور جو ہمارے نیچرل امیون سیلز ہیں ان کے اوپر جو ریسپٹرز ہیں ان کو ہم پی آر آر یا نیچرل ریکگنیشن ریسپٹرز کہتے ہیں. But very importantly, it is not present on human cell and is difficult for those organisms to alter through mutation. ٹھیک ہے یہ ہیومن سیلس کے اوپر پیتھوجن ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرن یہ مائکروبس کی سرفیس پہ پریزنٹ ہے. یہ ہیومن سیلس کے اوپر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے اور اٹ از ڈیفیکلٹ فار دوز مائکرو آرگنزم ٹو آلٹر تھرو میوٹیشن. ٹھیک ہے اینڈ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ان مائکرو آرگنزم کے لیے اس میوٹیشن کو پھر آلٹر کرنا کیونکہ یہ مائکرو آرگنزم کے اوپر پریزنٹ ہے. ہمارے سیلس آ کے اس کے اوپر اس مالیکولر پیٹرن کو پہچانتے ہیں. By using this strategy, innate immune cells do not need a highly specific receptor for each individual microbe. ٹھیک ہے مطلب ان کو کوئی اسپیسیفک ریسپٹر نہیں چاہیے ہوتا ہے. دو ٹائپس آف ریسپٹر کی کلاسز ہیں. ٹھیک ہے جو ہمارے انیٹ امیون سیلس کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہیں. ایک ٹول لائک ریسپٹرز ہوتے ہیں بچوں اور ایک سی ٹائپ لیکٹنٹ ریسپٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تھرڈ فورتھ پیرا میں دیکھو لکھا بھی ہوا ہے. اچھا اینڈ that recognize the microbes that are outside of cells or within the cell vesicles. اچھا کچھ سیل کے باہر ہیں اور کچھ سیلس کے اندر ہیں. یہ آگے ڈائیگرام بھی ہے آپ لوگوں کی بک میں بنی بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے اچھا دو اور بھی کلاسز آف ریسپٹرز ہیں جو کہ یہ تو ہو گئے نا جو سیل کے باہر ہیں یا سیل ویسیکلز کے اندر ہیں. دو اور کلاسز ہیں جو کہ سائٹوپلازم آف سیلز میں پریزنٹ ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں نوڈ لائک ریسپٹر اینڈ ریگ ون ہیلیکیز ریسپٹر. ٹھیک ہے اور ان کا کام کیا ہوتا ہے دے ریکگنائز مائکروبس دیٹ ہیو انویڈیڈ دا سیل سائٹوپلازم. ٹھیک ہے اگر آپ یہ والا ٹیبل دیکھو تو اس میں کچھ ایکسٹرا سیلولر ریسپٹرز ہیں. مطلب ایک وہ ہیں جو سیل کے ویسیکلز کے باہر ہیں اور جو سیلز ویسیکلز کے اندر ہیں اور دوسرے انٹر سیلولر ہیں جو سیل کے سائٹوپلازم ہیں. ایک ٹول لائک ریسپٹرز ہیں ٹول لائک ریسپٹر 2 جس کو پیپٹائڈوگلائکین جو کہ
पेप्टाइडोग्लाइकेन, लिपोपोलीसेकेराइड या बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, इनको जाके एक्टिवेट करेगा या इनको पहचानता है। इसके अलावा सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स हैं जो मैनोज या ग्लूकेन वगैरह को पहचानते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में नोड लाइक रिसेप्टर है, रिक वन हेलिकेज रिसेप्टर है, जिस जो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन, स्टेफ ए टॉक्सिन, और दूसरा जो हेलिकेज रिसेप्टर है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस को पहचानता है, ठीक है। ऊपर लिखा भी हुआ है एक्टिवेटिंग माइक्रोबियल लाइगेंड्स, ठीक है, मतलब ये वाले माइक्रोबियल लाइगेंड्स आएंगे तो ये रिसेप्टर के साथ, इस रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, ठीक है। मतलब सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करेगा, मेनोज के साथ या ग्लूकेन फंगल सेल वॉल के साथ। इस तरह नॉड लाइक रिसेप्टर किसके साथ बाइंड करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ या स्टेफिलोकोकस ए टॉक्सिन के साथ, ठीक है। इनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों, दे आर द टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। टोल लाइक रिसेप्टर 10 रिसेप्टर्स की फैमिली है जो कि फाउंड होती है ऑन द सरफेस ऑफ मेनी सेल इंक्लूडिंग एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी होती है। इसके अलावा हमारे इनेट इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स के ऊपर भी होती है, लेकिन ये होगी ह्यूमंस पे, ठीक है। जो पैम्प वाले हमने पढ़े थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे होते हैं, ठीक है। इन ईच ऑफ द 10 टोल लाइक रिसेप्टर रिकॉग्नाइज अ कोर माइक्रोबियल बिल्डिंग ब्लॉक, फॉर एग्जांपल एंडोटॉक्सिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन वो इनको पहचानेगा, ठीक है। And the resulting signal activates transcription factor that enhance the senses of the pro-inflammatory cytokine and cell surface molecule. The result is a जो resulting जो signals होंगे ना वो फिर transcription factors को activate करेंगे जो pre-inflammatory cytokine या cell surface molecules प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे टाइप ऑफ अडेप्टिव इम्यून होस्ट डिफेंस दैट इज माउंटेड बाय द बॉडी डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड वेयर इट इज फाउंड, ठीक है। ये मैं अब आप लोगों की बुक से रीड कर रही हूँ बच्चों। आपकी बुक पे 485 पे पैरा लिखा हुआ है जिसमें पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर का टेबल बना हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है कि जो अडेप्टिव होस्ट डिफेंस है उस वो दैट इज माउंटेड बाय द बॉडी, जो बॉडी के पास होता है, इट डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेयर इट इज फाउंड, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है। पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द इनेट इज टू इंश्योर दैट एन एप्रोप्रिएट अटैक इज कॉल्ड इन अगेंस्ट दैट टाइप ऑफ माइक्रोब इन दैट लोकेशन। Therefore, the entire immune response, ठीक है, entire immune response is shaped by the combination of pattern recognition receptors activated during the initial encounter with innate immunity। तो ये सब चीजें जितना immune response है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इट इज शेप्ड बाय combination of जो हमारे pattern recognition receptors है उनकी एक्टिवेशन पे। मतलब पहला इनकाउंटर जो होता है ना इनेट इम्यूनिटी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो इन पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन से होता है, ठीक है। अब आगे बुक में चारों को जो टोल लाइक रिसेप्टर हैं, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स हैं, नोड लाइक रिसेप्टर हैं, हेलिकेज RIG I हेलिकेज लाइक रिसेप्टर, ठीक है। आगे उनको बुक में डिटेल में बताया हुआ है, मैं आपको जल्दी शॉर्टली बता देती हूँ, ठीक है। इन चारों को टोल लाइक रिसेप्टर, सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर्स, इनको आप आगे फिर बुक में डिटेल में देख लेना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ कि इंडोटॉक्सिन इज अ लिपोपोलीसेकेराइड फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। एंडोटॉक्सिन एक स्पेशल टाइप ऑफ टॉक्सिन होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है और ह्यूमन सेल के ऊपर नहीं है। जब ये रिलीज होता है बैक्टीरियल सरफेस से तो लिपोपोलीसेकेराइड्स, ये जो लिपोपोलीसेकेराइड्स होते हैं एंडोटॉक्सिन के अंदर, ये कंबाइन कर जाते हैं विद लिपोपोलीसेकेराइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, जो कि नॉर्मल कंपोनेंट होता है प्लाज्मा का हमारे, ठीक है, उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। which transfers the lipopolysaccharide to a receptor on the surface of macrophages। अब क्या करता है कि ये लिपोपोलीसेकेराइड जो कंपोनेंट है ये ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफर हो जाएगा मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस फिर मैक्रोफेजेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको कहते हैं CD14, ठीक है। अब जो लिपोपोलीसेकेराइड्स हैं वो स्टिमुलेट करेंगे ये पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर टोल लाइक रिसेप्टर 4 को, ठीक है, विच ट्रांसमिट सिग्नल टू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। इस तरीके से जब वो सिग्नल्स ट्रांसफर हो जाएंगे टोल लाइक रिसेप्टर को, फिर वो प्रोडक्शन करेगा साइटोकाइन की, सरफेस प्रोटीन्स की, जो कि फर्दर एक्टिवेट करेंगे हेल्पर सेल्स को और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो जर्म से फाइट कर सके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके। इस तरह कुछ डिफरेंट टोल लाइक रिसेप्टर्स भी हैं जैसे TLR2 है, सिग्नल्स द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो ऊपर हमने पढ़ा था लिपोपोलीसेकेराइड वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से था, और नीचे जो हम एग्जांपल दे रहे हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन की वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से है, ठीक है, जिसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है और वो इनेट इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज करता है। अच्छा, फिर उसके बाद बच्चों
एक्सेसिव मैक्रोफेज जो पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर एक्टिवेशन, वो इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकती है सेप्टिक शॉक की और डेथ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में. सो ड्रग्स दैट मॉडिफाई द एक्शन ऑफ दीज टोल लाइक रिसेप्टर में बिकम इम्पॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग एंडोटॉक्सिन मीडिएटेड सेप्टिक शॉक. मतलब ज़्यादा भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जितना ज़्यादा आपका एक्सपोजर हो रहा है, उतना ही ज़्यादा एक्सेसिव मैक्रोफेज की या पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है और उतना ही ज़्यादा वो आपको शॉक की तरफ ले जाते हैं. ठीक है, अगला है बच्चों सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर. ठीक है, ये भी एक पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर है. मैनी बैक्टीरिया और यीस्ट के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड होता है जिसको हम कहते हैं मैनन. ठीक है, ये मैनन उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ह्यूमंस के ऊपर नहीं होता. ठीक है, ये चीजें अंडरलाइन करते रहो. फिर मैनन क्या है, एक शुगर है, बेसिकली मेनोज से निकला है, जो शुगर मेनोज होती है ना. पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स जिनको हम कहते हैं मैनन बाइंडिंग लेक्टिन. ठीक है, ये स्पेशल टाइप जो एक है पीआरआर की. ठीक है, ऑल्सो नोन एज मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रोड्यूस करता है लेबर. ठीक है, और ये सर्कुलेशन में नॉर्मली पाई जाती है. ठीक है, ये डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजेस के साथ जाके अटैच हो जाती है. जब ये मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन मेनोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो मेनोज प्रेजेंट है उससे बाइंड करती है, फिर ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, जो कि फिर फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिसकी वजह से डेथ को होती है. ये मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन फर्दर फेगोसाइटोसिस को भी इनहेंस करते हैं. सो मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन क्या है, नॉर्मल सीरम प्रोटीन है, whose concentration in the plasma is greatly increased during the acute phase response. और मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है, ये पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर का और सी टाइप लेक्टिन रिसेप्टर का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है. ठीक है, और एक और मेंबर भी है जिसको हम डेक्टिन 1 कहते हैं. ठीक है, ये बीटा ग्लूकेन जो फंगस की सेल वॉल पे प्रेजेंट है, स्पेसिफिकली कैंडिडा एल्बिका जो फंगस है उसको रिकग्नाइज करते हैं. ठीक है बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें अंडरलाइन करते रहो. इसके अलावा नोड लाइक रिसेप्टर है, बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, नोड लाइक रिसेप्टर उसको रिकग्नाइज करते हैं. ठीक है, अगर आप ये टेबल देखो तो इसमें सारी चीजें दी हुई हैं ये. ठीक है, अगर आप इंट्रासेलुलर में देखो तो नोड लाइक रिसेप्टर जिसका एग्जांपल NOD2 लिखा हुआ है, उसने पेप्टाइडोग्लाइकेन की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल को रिकग्नाइज करते हैं. ठीक है, नोड स्टैंड्स फॉर बेसिकली न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग ऑर्गेनिज्म, एंड दीज रिसेप्टर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ह्यूमन सेल, जैसे हमने पीछे देख लिया. और ये कुछ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जैसे लिस्टेरिया वगैरह के केस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस तरह रिक 1 हेलिकेज लाइक रिसेप्टर्स हैं जिनको हम जो माइक्रोबियल न्यूक्लिक एसिड को रिकग्नाइज करते हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स. ठीक है, रिक का मतलब बेसिकली है रेटिनोइक एसिड इंड्यूसिबल जीन 1. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेंबर्स ऑफ द ऑर्थोमिक्सोवायरस हैं, पैरामिक्सोवायरस हैं, रेप्टोवायरस हैं, जितने भी वायरस की क्लासेस हैं वो सिंथेसाइज करती हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए रेप्लिकेशन के दौरान दैट आर रिकग्नाइज्ड बाय दीज रेग लाइक रिसेप्टर्स. ठीक है, और इनकी एक्टिवेशन से फिर फर्दर सिंथेसिस होती है अल्फा एंड बीटा इंटरफेरॉन की, जो कि फर्दर प्रमोट करते हैं एंटीवायरल इम्यून रिस्पॉन्स को. अच्छा, इस तरह कुछ हमारे बॉडी के इफेक्टर मैकेनिज्म्स हैं इनेट इम्यून सेल्स के. ठीक है, ये रिग लाइक रिसेप्टर्स का मेंशन हुआ है. अच्छा, इफेक्टर मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यून सेल. अच्छा, सबसे पहले जब हमारी बॉडी हमारे जब एक दफ़ा रिकग्निशन हो जाती है तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर फर्दर इंक्रीज करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स को. 3 इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. एक तो इसने क्या काम करना होता है, इसने इन्वेडर को किल करना है. ठीक है, इन्वेडर जिसने अंदर दखल अंदाजी की है. फिर इसने इन्फेक्शन को ब्लॉक करना है फ्रॉम कॉजिंग डिजीज बियॉन्ड द साइट ऑफ लोकल साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन. तीसरा ये क्या करेगा, इट विल एड इन रिपेयरिंग द डैमेज्ड बैरियर. ठीक है, जो नुकसान हो गया है उसको सही करने की कोशिश करेगा. ठीक है, पहले तो इसने मारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फिर मजीद इन्फेक्शन फैलाने से रोकेगा और फिर डैमेज्ड बैरियर को ठीक करने की कोशिश करेगा. अच्छा, वो सेल्स जो कि ये फंक्शन करते हैं उनको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड इनेट लिम्फोसाइट्स विच आर कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स. ठीक है, ये 4-5 तरह के सेल्स हैं जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले आपके लिखा हुआ है हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स. ठीक है, जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ना वो एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस करते हैं अपने ऊपर. उनको कहते हैं क्लास 1 MHC, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एंड सेल्स प्रेजेंट दिस प्रोटीन ऑन देयर सरफेस इन कॉम्प्लेक्स विद पेप्टाइड फ्रॉम सेल साइटोसोल फॉर रिकग्निशन बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ठीक है, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन एक्सप्रेस हो गई और ये प्रोटीन जो है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ जाके अटैच होती हैं. ठीक है, नीचे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है. अच्छा, यहाँ पे
اور کچھ سیلس ہیں فار ایگزامپل جیسے میکروفیجز اینڈ ڈینڈرک سیل ہے، وہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف پروٹین بھی پروڈیوس کرتے ہیں جس کو کلاس 2 MHC پروٹین بھی کہتے ہیں. دس پروٹین از پریزنٹڈ آن دا سرفیس ان کمپلیکس ود پیپٹائڈز کنٹیننگ ود ان دا اینڈوسوم اور ویسیکل ان دا وال دیٹ کین بی ریکگنائزڈ بائی ہیلپر ٹی سیل. سو MHC پروٹین 1 کو ریکگنائز کرتے ہیں سائٹوٹاکسک ٹی سیلز اور MHC2 پروٹین کو ریکگنائز کرتے ہیں ہیلپر ٹی سیلز. ٹھیک ہے، مطلب ہیلپر ٹی سیل صرف MHC2 کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، سائٹوٹاکسک ٹی سیلز MHC1 کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے بچوں. اچھا، کچھ امپورٹنٹ فیچرز آپ کے لکھے ہوئے. اچھا، موسٹ ابنڈنٹ جو ہمارے پاس پروفیشنل اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں، دے آر مائلوئڈ سیلز میں سے وہ میکروفیجز ہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ابنڈنٹ کون سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یوگ سیل میں، یہ لیور یوگ سیل اور لیور میں پروڈیوس ہوتے ہیں فیٹل ڈیولپمنٹ میں، اور نارملی اڈلٹس کے اندر بون میرو میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر باڈی کے ٹیشو میں یہ لانگ لیوڈ ہوتے ہیں، ریزیڈنٹ ہوتے ہیں، برتھ سے پہلے ہمارے پاس مطلب جو پہنچ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دے آر دا فرسٹ سیل ٹو انکاؤنٹر دا فورن انٹیجنس. ٹھیک ہے، اور ڈفرنٹ ٹائپس ہیں، جیسے برین میں اگر میکروفیجز ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں مائکروگلائل سیلز. ٹھیک ہے، الویو لنگ کے اندر ہوں تو ہم انہیں کہتے ہیں الویولر میکروفیجز. یہ اسپیشل ٹائپ آف میکروفیجز ہر آرگن کے نام دیے ہوئے. لیور کے اندر ہیں تو انہی میکروفیجز کو ہم کہتے ہیں کوفر سیلز. ٹھیک ہے، اس طرح بلڈ کے اندر ہوں گے تو ہم اس کو مونوسائٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میکروفیجز یا ڈینڈریٹک سیل میں چینج ہو جاتے ہیں مونوسائٹ. اس طرح ٹیشو ریزیڈنٹ میکروفیجز اینڈ مونوسائٹ ڈیرائیوڈ میکروفیجز کے 3 امپورٹنٹ فنکشنز ہوتے ہیں. جیسے جو سب سے پہلا تو ہمیں پڑھتا ہے، اتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، ایک تو فیگوسائٹوسس ہے. فیگوسائٹوسس میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ انجیکشن کرتے ہیں اور کلنگ کرتے ہیں مائکروب کی. ٹھیک ہے، فیگولائسوسوم کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اچھا، اور یہی سارے بچوں فنکشن جو ہے نا آپ کے آگے ڈیٹیل میں بھی لکھے ہوئے ہیں. فیگوسائٹوسس میں ایک اینٹیجن پریزنٹ اور دوسرا اس کا فنکشن ہے اینٹیجن پریزنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے میکروفیجز نے اینٹیجن کس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، یا سائٹوٹاکسک ٹی سیل کو یا ہیلپر ٹی سیل کو، اور تیسرا یہ سائٹوکائن کی پروڈکشن کرتے ہیں، مطلب آگے فردر میڈیٹرز ریلیز کرتے ہیں. اچھا، اب آگے ایک یہ ٹیبل بھی بنا ہوا ہے بچوں. آگے بک میں ایک ڈائیگرام بھی بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کی، جس میں فیگوسٹک اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز کے فنکشن آپ لوگوں کو سمجھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو فنکشنز کو میں بعد میں کرتی ہوں، پہلے یہ ڈائیگرام دیکھو. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایک میکروفیج دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ کو سی میں اے اور بی میں میکروفیج ہے، سی میں ڈینڈرک سیل ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ دیکھو تو اس پہ اوپر اس نے لکھا ہوا ہے کہ اب نمبر اے میں کیا ہو رہا ہے، جو اے والی فگر ہے. ٹھیک ہے، اے میں یہ ہو رہا ہے جو پہلی والی ہے، مائکروب سچ ایز بیکٹیریا، وائرس اور فنگس آر سینسڈ بائی دا سرفیس پیٹرن ریکگنیشن ریسپٹر اینڈ ریسپٹر فار اینٹی باڈیز. اچھا، اینٹی باڈی کے لیے الگ ریسپٹر بھی ہو سکتا ہے جس کو آپسنن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے فیگوسائٹوسس بائی میکروفیجز. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھو اوپر آ کے ایک ریسپٹر پہ آ کے ایک اینٹیجن یا مائکرو آرگنزم آ کے اٹیچ ہوا ہے. ٹھیک ہے، پھر ریسپٹر جو ہے اس کو انگلف کر دیں گے. ٹھیک ہے، مائکروب کے مطلب جو ریسپٹرز ہیں وہ اس مائکرو آرگنزم کو کیچ کر کے انگلف کر دیں گے انٹو دا فیگوسوم ود ان دا سیل. فیگوسوم کے اندر چلے جائیں گے. پہلا دیکھو ایرو فیگوسوم ہے. ٹھیک ہے، پھر فیگوسوم سے یہ کہاں جائیں گے، ونس دیئر دا فیگوسوم اینڈ لائسوسوم آر فیوزڈ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فیگوسوم اور لائسوسوم جو سیلولر آرگینیلیز ہیں یہ ساری فیگوسوم اور لائسوسوم. ٹھیک ہے، جس طرح مائٹوکونڈریا انڈوپلازمک ریٹیکولم ہوتی ہے نا، اس طرح یہ بھی ہیں ساری، یہ میکروفیج کے اندر پریزنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب فیگوسوم کے بعد یہ لائسوسوم مل کے نا فیگو لائسوسوم بنا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ایکسپوزنگ وہاں پہ کافی ہے، اور لائسوسومل انزائمز وغیرہ نیچے دیکھو اس نے سارا ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے کہ پیتھوجن ایسوسیٹڈ مالیکولر پیٹرن کیسا نظر آ رہا ہے، پیٹرن ریکگنیشن ریسپٹر اور لائسوسومل انزائم. اچھا، دوسری فگر آپ دیکھو تو اس میں دکھایا ہوا ہے کہ مائکروب از کلڈ and its proteins are cleaved into short peptides which are then پیپٹائڈس بھی دکھائے ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھو اینٹیجینک پروٹین ہے وہ اسٹار نظر آ رہی ہے، اور پیپٹائڈ اینٹیجن جو ہے وہ سرکل سے دکھائے ہوئے. ٹھیک ہے، پہلے اسٹیپ میں ان کی کلنگ ہو گئی ہے. دوسرے اسٹیپ میں آپ دیکھو سوری پہلے اسٹیپ میں ریسیو ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پروٹیوسوم کے پاس آئے. اب یہ فگر 2 کی میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے اسٹیپ میں وہ پروٹیوسوم کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، پروٹیوسوم ریلیز کرے گا ان کو. پھر اس کے پاس جو پھر آپ دیکھو تو وہ انڈوپلازمک ریٹیکولم کے پاس آئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر فردر وہاں سے ٹرانسکرپشن فیکٹرز نکل کے اور پھر انفلاماسوم اسمبلی ہوتی ہے اور پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنز ہوتے ہیں. مطلب یہ سارا پروٹیوسوم سے ہوتا ہوا ٹرانسکرپشن فیکٹر نیوکلیس کے اندر سے ہوتا ہوا یہ سارے اینڈ میں
دونوں پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنس پروڈیوس کریں گے. سائٹوکائنس بیسکلی میڈیٹرز ہیں انفلیمیشن کے, جو کہ پھر افیکٹس پروڈیوس کرتے ہیں نا, جیسے بخار ہو جانا اس طرح کے, اور انفیکشن اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, پھر یہ سائٹوکائنس کی وجہ سے پھر ہو رہی ہوتی ہیں. ڈینڈریٹک سیلز میں اگر آپ دیکھو تو اینٹیجن پریزنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے, یہاں پہ بھی اینڈ ریزلٹ یہی ہے کہ پرو انفلیمیٹری سائٹوکائن پروڈیوس ہوں گے, لیکن یہاں پہ بھی سیم اسی طرح ہوگا کہ dendritic cell perform these function the same way. Some dendritic cells complex endosomal antigens ہوں گے, ٹھیک ہے, with both class 1 and 2 proteins, ٹھیک ہے, وہ کچھ ریکگنائز کرتے ہیں, مطلب پروٹیوسوم سے ہوگا. پھر کو اسٹیمولیٹری سگنلز بھی آئیں گے, وہ ہیلپ فل رول پلے کریں گے, اور ایونچوئل رول ہوتا ہے کہ انہوں نے پرو انفلیمیٹری سائٹوکائن پروڈیوس کرنا ہے. یہ سارا اینڈ ریزلٹ بچوں یہی اس کا ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھو یہاں پہ یہ فیچرز, تو پہلا ہے کہ جتنے بھی مائکروفیجز, نیوٹروفلز اور ڈینڈریٹک سیلز ہوتے ہیں نا, یہ انجسٹ کرتے ہیں بیکٹیریا, وائرسز کو اور فورن پارٹیکلز کو, اور پھر ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہ ریکگنائز کرتے ہیں پی آر آر جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں, وہ ریکگنائز کرتے ہیں فورن مالیکولر پیٹرن کو, ٹھیک ہے, جیسے پیچھے ہم نے دیکھا ہے. اور فیگوسائٹس کے دو امپورٹنٹ ٹائپ آف ریسیپٹر ہوتے ہیں, ون ہوتے ہیں فور سی تھری بی پارٹ آف دا کمپلیمنٹ, اور دوسرے ہوتے ہیں امینو گلوبولنس کے لیے. امینو گلوبولنس کے لیے وہ آپسونین ریسیپٹر ہم نے دیکھا تھا, ٹھیک ہے, جس آگے لکھا بھی ہوا ہے اس نے آپسونینس, ٹھیک ہے. انجیکشن کرنے کے بعد فیگوسوم اس کو فردر لائسوسوم کے پاس لے جاتے ہیں, لائسوسوم فیگوسوم فیوز کرتے ہیں, وہ فیگو لائسوسوم بنا دیتے ہیں پروٹیزز انزائم کی مدد سے. پھر وہ پروڈکٹس ریلیز کرتے رہتے ہیں NADPH oxidase, ٹھیک ہے, which directly attack the microbe and can be converted to other toxic species such as peroxide and hypochlorite. اور اس ریئیکشن کو ہم سارا کہتے ہیں آکسیڈیٹیو برسٹ, ٹھیک ہے, جو NADPH oxidase کی مدد سے سارا ہو رہا ہوتا ہے میکروفیجز کے اندر. اور اگر NADPH oxidase کی کوئی جینیٹک ڈیفیشنسی ہو جائے, جیسے کچھ ایک ڈیزیز ہے جسے ہم کہتے ہیں کرونک گرینولومیٹس ڈیزیز, اس کنڈیشن میں فیگوسائٹس آکسیڈیٹیو برس کا پروسیس نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے سویئر انفیکشن ہوتی ہے, کیونکہ میکروفیجز اور نیوٹروفلز دے آر انیبل ٹو کل دا مائکروبس, ٹھیک ہے. اینڈ ٹھیک ہے, اینٹی باڈیز ہیں ہماری باڈی کی, جیسے IgG, وہ آپسنن کے طور پہ they are enhanced by cytokine especially gamma interferon, ٹھیک ہے. آپ کو MCQs اس طرح آ سکتا ہے کہ جو اینٹی باڈیز ہیں نا, وہ آپسوننس کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں, اسپیشلی IgG, اور جو فیگوسائٹس ہیں ان کا جو کلنگ میکنزم ہے, اٹ از انہینسڈ بائی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے بچوں آپ لوگوں کو MCQs چھوڑے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینٹیجن پریزنٹیشن دوسرا فنکشن ہے, presentation of short peptide antigen in association with class 2 MHC protein to helper T cells and co-stimulatory signals are also required. دیکھیں ان کا بیسیکلی کام یہی ہے کہ اینٹیجن پریزنٹیشن جو مائکرو آرگنزم کی پریزنٹیشن ہے, وہ انہوں نے کلاس 2 MHC پروٹینز کو کرنی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ سب مائکروفیجز کے فنکشن ہے, ٹھیک ہے. اور کلاس 2 MHC پروٹینز کے ساتھ انہوں نے ہیلپر ٹی سیلز کو اس کی پریزنٹیشن کرنی ہوتی ہے. پھر سائٹوکائن پروڈکشن ہے, یعنی کہ سنتھسس آف ریلیز آف سیورل سائٹوکائن, جیسے انٹرلیوکن 1, 6, 8 اور ٹیومر نیکروسس فیکٹر, یہ امپورٹنٹ سائٹوکائنس ہیں. اچھا, کیموکائنز یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مائکروفیجز پروڈیوس آلسو انٹرلیوکن 8, اس کو ہم کیموکائن بھی کہتے ہیں, جو کہ نیوٹروفل کو اٹریکٹ کرتا ہے اور ٹی سیلز کو ٹو دا سائٹ آف انفیکشن. کیموکائنز بیسکلی سائٹوکائنز ہی ہوتے ہیں جو کہ لیکوسائٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں کیموکائنز, ٹھیک ہے. سو آپ نے سارا یہ مائکروفیج کی ایکٹیویشن اور یہ سارا دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے مائکروفیجز کی ایکٹیویشن ہوتی ہے. فرسٹ ٹائم لیپوپولیسیکرائڈز کیسے بیکٹیریل پیپٹائڈوگلائکین بیکٹیریل DNA اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, پھر PRR ریسیپٹر کے ساتھ اس کی سگنلنگ. اچھا بچوں, یہ آپ لوگوں کو MCQ اس طرح کا آ سکتا ہے کہ مائکروفیجز آر آلسو آفن ایکٹیویٹڈ, یہ بک میں لکھا ہوا ہے, by cytokine produced by other cell. For example, the cytokine gamma interferon, which is produced by T cell and natural killer cell, increases the synthesis of class 2 MHC protein. ٹھیک ہے, مائکروفیجز کے اندر, ٹھیک ہے, جو مائکروفیجز کی ایکٹیویشن ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ سائٹوکائنز کی مدد سے بھی ہوتی ہے, جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا. کچھ سائٹوکائنز جیسے گیما انٹرفیرون, وہ مائکروفیج کی اسپیسیفکلی ایکٹیویشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ انڈر لائن کر لو, مائکروفیجز اور گیما انٹرفیرون کا بہت امپورٹنٹ آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ گیما انٹرفیرون کون پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, یہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے ٹی سیل اور نیچرل کلر سیل. اچھا, اب کچھ انٹیجن پریزنٹنگ سیلز ہیں جیسے ڈینڈریٹک سیلز ہیں, یہ بھی
they express class to MHC and present antigen to helper T cell. Particularly important ہوتے ہیں کہ they because they are the main inducer of the primary adaptive immune response. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ بیسکلی ایک برج بناتے ہیں انیٹ اور اڈیپٹیو امیونٹی ہیں یہ انیٹ امیونٹی کے سیلز، لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے اور ڈینڈریٹک ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی لانگ نیرو برانچنگ ہوتی ہے ڈینڈرائٹس کی طرح، جیسے ہم پڑھتے تھے نا ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں ایکزونز ہوتے ہیں نیورونز کے ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ریکگنائز کر لیتے ہیں فورن مٹیریل کو. سو ڈینڈریٹک سیل بیسکلی ایک بیریئر مطلب ایک برج کے طور پہ ایکٹ کرتی ہیں. دی پرائمری ان کی لوکیشن کہاں ہوتی ہے اسکن اور میوکوزا آف جی آئی ٹی ریسپیریٹری اور جینیٹو یورینری ٹریک پہ، اور مونوسائٹس اس کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ انگلف کرتے ہیں فورن مٹیریل کو، پیپٹائڈ فریگمنٹس کو یا اینٹیجن کو، اور ان اینٹیجنس کو پریزنٹ کرتے ہیں جو کہ ایم ایچ سی پروٹین کے اوپر اٹیچ ہوتی ہیں ٹو انٹریکٹ وتھ سائٹوٹاکسک ٹی سیلز اینڈ وتھ ہیلپر ٹی سیلز. ٹھیک ہے، تو ان کا بیسکلی کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے بیسکلی پریزنٹیشن کرنی ہے جتنے بھی پیپٹائڈز یا جتنے بھی اینٹیجنز ہیں ان کے پاس آئے ہیں ان کو انہوں نے سائٹوٹاکسک یا ہیلپر ٹی سیلز کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا دو امپورٹنٹ فنکشنز ہیں ڈینڈریٹک سیلز کے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ دیئر ابیلٹی ٹو کلیکٹ دا اینٹیجنز اینڈ مائگریٹ فرام دیز بیریئر لوکیشن. ٹھیک ہے، اس کے کچھ ڈینڈریٹک سیل ہے جو اسپیشل ریسیپٹر یوز کرتے ہیں جس کو سی سی کیموکائن ریسیپٹر 7 یا سی سی آر 7 کہتے ہیں جو کہ سینس کر لیتا ہے کیموکائنس کو. اس کے علاوہ جو دوسرا اس کا امپورٹنٹ فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ کچھ جو ہیں وہ انڈوسومل اینٹیجن پریزنٹ کرتے ہیں یہ ڈینڈریٹک سیلز آن کلاس 1 ایم ایچ سی. ٹھیک ہے، آل نیوکلیٹڈ سیل ایکسپریس سائٹوسولک پیپٹائڈز آن کلاس 1 ایم ایچ سی. ٹھیک ہے، تو ان کے دو فنکشن ہو گئے. آپ لوگوں کو ایس سی کیو اس طرح سے آ سکتا ہے بچوں کہ ایک تو انہوں نے جو ان کو میکروفیج سے ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ یہ اینٹیجنس کو کلیکٹ کرتے ہیں اینڈ اپنی بیریئر لوکیشن سے ڈریننگ لمفیٹک ویسل یا لوکل لمف نوڈس کی طرف ٹریول کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ کچھ انڈوسومل اینٹیجنس بھی پریزنٹ کرتے ہیں جو کہ کلاس 1 ایم ایچ سی جین کے ساتھ جس کا پھر انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایم ایچ سی 1 جینس، اور پھر یہ مل کے ٹی لیمفوسائٹس کو پریزنٹ کرتے ہیں اینٹیجن کو. ٹھیک ہے، سو a particular subset of dendritic cell is able to phagocyte viral peptide into their endosome and present them on both class 1 MHC and class 2 MHC. Bypassing the step in which the cell become infected with the virus, this process is called cross presentation. مطلب کچھ وہ کہہ رہے ہیں پرٹیکولر سب ٹائپ ڈینڈریٹک سیل کی ایسی بھی ہوتی ہے جنہوں نے وائرل پیپٹائڈس کو فیگوسائٹ کیا اور ڈائریکٹلی وہ اس کو بغیر کہیں ادھر ادھر لے جائے بغیر نا مطلب انفیکشن کیے بغیر وہ ڈائریکٹ اس کو ایم ایچ سی 1 اور 2 اور پھر اس کے بعد ٹی سیل کو پریزنٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کراس پریزنٹیشن، مطلب وہ بائی پاس کر دیتی ہے اس اسٹیپ کو جس میں سیل وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرے ہمارے پاس کچھ سیلز ہیں جن میں ہمارے پاس گرینولوسائٹس ہیں، ایوسینوفلز ہیں، بیزوفل اور ماس سیلز ہیں، اور ہمارے پاس کچھ نیچرل کلر سیلز ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اچھا یہ کافی سارے تو نیوٹروفلز ہمارے باڈی کے موسٹ ابنڈنٹ سیلز ہیں. اگر آپ کسی پیشنٹ کی سی بی سی اٹھا کے دیکھو نا کمپلیٹ بلڈ پکچر جو ہمارا نارمل سی پی ہوتی ہے اس میں ہمارے یہ سارے وائٹ سیلز لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں مینشن ہوتے ہیں لیکوسائٹس، اور جس میں نیوٹروفل بھی لکھا ہوگا کسی پیشنٹ کی دیکھو نا آپ ایوسینوفل لکھا ہوگا. اور یہ وہ فیگوسائٹس ہوتے ہیں نیوٹروفلز جو کہ مائلوئڈ وائٹ سیل کی کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور گرینولوسائٹس ان کو کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر گرینولز اٹیچ ہوتے ہیں. یہ بچوں ایک ٹیبل ہے آپ لوگوں کی بک میں اس ٹیبل کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، باقی وہی آپ لوگوں کی بک میں لکھا ہوا ہے. ڈیٹیل سے آپ دیکھ لینا اس کو، میں آپ لوگوں کو شارٹ پڑھا رہی ہوں یہاں سے کہ نیوٹروفلز کا کام کیا ہوتا ہے. نیوٹروفلز نے سب سے پہلے لارج فیگوسائٹس وغیرہ کو ریکگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جہاں جہاں میں ٹیبلز پڑھا رہی ہوں اس کی ڈسکرپشن بک میں دیکھ لینا کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لارج فیگوسائٹس جو ہوتے ہیں وہ کلاس 2 ایم ایچ سی جو ٹیشوز جو کلاس 2 ایم ایچ سی ایکسپریشن کرتے ہیں وہاں پہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اچھا یہ ڈینڈریٹک سیل اور میکروفیجز کا فنکشن ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو رہنے دو. نیوٹروفلز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ لیکوسائٹ ہے، انفلیم ٹیشو کے ساتھ سب سے پہلا رسپونڈر یہی ہوتا ہے. یہ انگلف کرتا ہے بیکٹیریا فنگس کو، ڈائجسٹ کرتا ہے سیلولر ڈیبری کو، اور اس کا اڈیپٹیو امیون فنکشن دیکھو دے آر اٹریکٹڈ ان ٹیشو بائی کیموکائنز وچ آر انکریزڈ بائی ٹی سیل ڈیرائیوڈ انٹرلیوکن 17. ٹھیک ہے، بیسکلی یہ کیموکائن جو ہیں جو کہ ٹی سیل ڈیرائیوڈ انٹرلیوکن 17
प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये उसकी मदद से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, टिश्यू में। जहाँ पे ये भी कीमोकाइन प्रोड्यूस, जहाँ पे इंटरल्यूकिन 1/7 होगा ना, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स फौरन पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस तरह इओसिनोफिल्स हैं, ये इनमें भी ग्रेन्यूल्स होते हैं, मेजर बेसिक प्रोटीन है जो कि इन्फ्लेम टिश्यू में एंडो एक्सोटॉक्सिन या ईओटॉक्सिन की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, रिक्रूट होते हैं, ठीक है। ये ग्रेन्यूल प्रोटीन्स टॉक्सिक होती हैं सेल्स के लिए, और स्पेसिफिकली एस्थमा एलर्जिक डिजीजेस में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसके अलावा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन, जितने भी हेलमिंथिक इन्फेक्शन है। ये एमसीक्यू बच्चों आप लोगों को आ सकता है, इनको अंडरलाइन करते जाओ। इसके अलावा कुछ सरफेस आईजीई रिसेप्टर हैं, इनकी मैचुरेशन सर्वाइवल जो कि इंटरल्यूकिन 5 की वजह से होती है, जो कि टी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरह बेसोफिल्स जो है ब्लड में लो फ्रिक्वेंसी में प्रोड्यूस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, वो थ्रू आउट द टिश्यू अराउंड द वेस्कुलेचर वेसल में प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल और मैस्ट सेल्स के एक ही कॉमन की फंक्शन है कि ये हिस्टामीन, प्रोटीएजेस, कीमोकाइन एंड साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जो कि एलर्जिक डिजीजेस और एनाफाइलैक्सिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। और स्पेशल टाइप ऑफ आईजी रिसेप्टर्स के साथ ये जाके बाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स वगैरह होते हैं उन पेशेंट में बेसोफिल और मास्ट सेल्स की बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। अच्छा, फिर ये ईओसिन लोग देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी टेबल में लिखा हुआ है यही आगे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। कोई चीज अगर समझ नहीं आती है तो वो मुझसे फिर पूछ लेना कल क्लास में, लेकिन इसको रीड कर लेना, ठीक है। इनमें कुछ ग्रेन्युलोसाइट्स, जब इओसिनोफिल्स एक्सप्लेन करना किया हुआ है तो उसने बताया हुआ है कि कुछ इओसिन्स के ग्रेन्यूल जो कि टिश्यू को डैमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन एलर्जिक डिसऑर्डर या पैरासिटिक डिजीज में रिलीज होते हैं, या हाइपर सेंसिटिविटी डिजीजेस भी इनको कहते हैं, एलर्जिक डिसऑर्डर्स को ना, जैसे अस्थमा है, सीरम सिकनेस वगैरह है, ठीक है। और से और बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स हैं, उनका भी जितना हमने पढ़ा है कि ये इनके कुछ मीडिएटर जो ये रिलीज करते हैं वो हिस्टामीन है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है और प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं। इसके अलावा दे आल्सो रिलीज न्यूली जनरेटेड इकोसिनाइड्स सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये भी एलर्जिक डिसऑर्डर्स में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे अर्टिकेरिया वगैरह होता है या स्वेयर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वहाँ ये जाके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपकी बुक में नेचुरल किलर सेल्स के लिखे हुए हैं। नेचुरल किलर सेल्स वो हैं जो कि इम्यूनिटी में एक रोल प्ले करते हैं। किस तरह से? पहले तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल्स को किल करते हैं, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखे हुए हैं, आप लोगों को कभी आए तो आप लोग ये टेबल ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। इस टेबल में सारा बताया हुआ है कि एक तो ये लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर टी सेल रिसेप्टर नहीं होते, CD3 नहीं होता, और सरफेस IgM IgD लैग करते हैं। थाइमस नॉट रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एंड नॉर्मल नंबर इन सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी पेशेंट्स में इनका नॉर्मल नंबर होता है, और प्रायर एक्सपोजर से इनकी एक्टिविटी इनहेंस नहीं होती है, इनकी कोई मेमोरी नहीं होती। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं, फिर they kill the virus infected cell and cancer cell using perforin and granzyme. Killing is non-specific and is not dependent on foreign antigen presentation by class 1 or 2 MHC. They produce gamma interferon that activates macrophages to kill the ingested bacteria, ठीक है। ये वही लाइन जो पीछे मैंने आपको बार बार अंडरलाइन करने को बोली है। इस तरह के MCQs आ सकते हैं, ये SCQ आपको आ सकता है कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरल किलर सेल्स एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो साइटोकाइंस और कीमोकाइंस हैं। साइटोकाइंस क्या है बच्चों? हमारे पास साइटोकाइंस वो होते हैं, अच्छा, अगर इनका आप थोड़ा सा डिटेल देखो तो ये दोनों जो इनेट इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, दे आर एंगेज टू रिक्रिएट एंड एक्टिवेट ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनका सिर्फ ये काम है कि इन्होंने ल्यूकोसाइट्स को जमा करना है, वाइट ब्लड सेल्स को जमा करना है, उनको रिक्रूट करना है एक जगह पे और एक्टिवेट करना है, ठीक है। इनका बेसिकली यही काम है, और आपकी बॉडी में इनका इंपॉर्टेंट फंक्शंस और भी बताए हुए हैं। इनेट और एक्यूट इम्यून साइटोकाइंस कुछ दिखाए हुए हैं।
اچھا، لوکل انفلیمیشن جب بھی کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ 4 سمٹمس ہوتے ہیں. سب سے پہلے پین ہوتا ہے، ریڈنس ہوتی ہے، وارمتھ ہوتی ہے اور سویلنگ ہوتی ہے. دیز سمٹمس آر مینیفیسٹیشن آف دا امیون سسٹمز ایفرٹ ٹو ریکریوٹ دا لیکوسائٹس ٹو دا ایریا اینڈ لمٹ دا انفیکشن فرام اسپریڈنگ. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی کس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ سائٹوکائنز کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آ کے وائٹ بلڈ سیلس کو اٹریکٹ کریں تاکہ وائٹ بلڈ سیلس وہاں پہنچیں اور وائٹ بلڈ سیلس وہاں فائٹ کریں. تو اس نتیجے میں جب فائٹنگ جب اس سے پہلے وہ ریکریوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمٹمس پروڈیوس کرتے ہیں جیسے فیور ہے، ریڈنس ہے، وارمتھ ہے، سویلنگ ہے. ٹھیک ہے، کچھ انیٹ سگنلز ٹیشو ڈیمیج کے جو پروڈیوس ہوتے ہیں جیسے لپڈ میڈیٹر، کچھ ہسٹامین جو ایکٹیویٹڈ کمپلیمنٹس ہوتے ہیں یا کوگولیشن کیسکیڈ کے فیکٹرز یا ویزو ڈائلیٹیشن، ویسکولر لیکیج، یہ سب سگنلز پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ nitric oxide which is made by the macrophages and neutrophils which cause vasodilatation contributes to the hypotension seen in the septic shock patients. ٹھیک ہے، وہ نائٹرک آکسائڈ کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح بریڈیکائننگ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک امپورٹنٹ سائٹوکائن ہے which causes vasodilatation, vascular leakage and pain. پھر اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس سائٹوکائنس اور لیکوسائٹس تو نارملی بلڈ اسٹریم کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں نا، لمفیٹکس کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ نارملی ایکسٹرا ویزیٹ کرتے ہیں فرام بلڈ ویسل انٹو ٹیشو بائی پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا ویزیشن. ٹھیک ہے، وچ انوالوز دا کی 3 رولز آف دا رولنگ، ایڈیژن اینڈ ٹرانس مائگریشن. اب یہ ایکسٹرا ویزیشن کا اسٹیپ دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک لیومن دکھائی ہوئی ہے بلڈ ویسل کی کسی بھی انفلیم ٹیشو میں. آپ دیکھو اس میں لیکوسائٹس دکھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکوسائٹ کیونکہ اس کے اندر گرینیولز پریزنٹ ہے، نیوٹروفل لگ رہا ہے، موسٹ پروبیبلی وہ نیوٹروفل ہی ہے. لیکوسائٹ وتھ سلیکٹن بائنڈنگ سائٹ، کیموکائن ریسپٹر اینڈ لو افینیٹی انٹیگرین، مطلب اس کے اوپر ہر ریسپٹر موجود ہے کیموکائن کا، سلیکٹن وغیرہ کا. ٹھیک ہے، اب انفلیمیٹری میڈیٹرز انکریز سلیکٹن ٹیومر نیکروسس فیکٹر یا انٹرلیوکن 1 وہ ریلیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، انفلیمیٹری میڈیٹر جب باڈی میں کوئی مائکرو آرگنزم آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ دیکھو پہلا اسٹیپ ہے رولن. ٹھیک ہے، یہ وائٹ بلڈ سیل رول ہوتا جائے گا لیومن کے اندر. پھر ایڈہیژن، وہ ایڈہیئر کر جائے گا، مطلب اٹیچ ہو جائے گا ٹو دا ریسپٹرز جو کہ ویسل کی وال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ایڈیژن ہوگی تو ٹرانس مائگریشن کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے کیموکائنس کی طرف اٹریکٹ ہونا ہے. نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے کیموکائن گریڈینٹ. ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان ڈاٹ کے اندر اوپر ان وائٹ بلڈ سیلز نے اٹریکٹ ہونا ہے، یہ اس کی طرف کھنچتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ سارا فنکشن بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے رولنگ، ایڈیژن اور ٹرانس مائگریشن ہوتی ہے. یہ آپ سے اسٹیپس پوچھے جا سکتے ہیں لیکوسائٹس ایکسٹرا ویزیشن کے، کہ وائٹ بلڈ سیل کس طرح ویسل سے ایکسٹرا ویزیٹ کرتے ہیں، کس طرح ویسل سے باہر نکلتے ہیں. اب کچھ آپ لوگوں کی بک میں سائٹوکائنس بتائے ہوئے ہیں بچوں. ٹھیک ہے، سائٹوکائنس بیسکلی جیسے ہم نے پڑھا ہے as the front line of host defense, the epithelial cells of the barrier and the leukocytes of innate immune cell work together to detect and find foreign invaders, and when necessary they recruit and activate the adaptive immune cell. This network of cell to cell communication tunes up or tune down the inflammation. Cytokines are the language of the immune system. Basically یہ immune system کی ایک زبان ہے. An immune cell use cytokines to communicate with each other and with the other cells of the environment. ٹھیک ہے، جیسے ہارمونز ہوتے ہیں جو بلڈ اسٹریم میں رن کرتے ہیں. سائٹوکائنز یوزلی ایکٹ اوور ویری شارٹ ڈسٹینس ان لوکل ٹیشو. یہ شارٹلی مطلب شارٹ ڈسٹینس کے اوپر پریزنٹ ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے. جیسے ہارمونز تو بلڈ کے اندر ٹریول کر رہے ہیں نا، یہ اسی جگہ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انفلیمیشن initiates a network or cascade of cytokine communication. Cytokines can be produced and sensed by numerous cell type in different location. For example, some cytokines are both parakine, meaning that they act on the neighbor cells. ٹھیک ہے، parakine مطلب ساتھ والے پہ بھی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. And autokine کچھ ایسے ہوتے ہیں they feed back to act on the same cell that produces them. ٹھیک ہے، اب کچھ امپورٹنٹ سائٹوکائنس ہیں آپ کی بک میں مینشن ہے، جیسے انٹرلیوکن 1 ہے، انٹرلیوکن 6 ہے، ٹیومر نیکروسس فیکٹر الفا ہے، انٹرفیرون الفا اور انٹرفیرون گیما ہے. ان کو آگے اس نے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے. اگر پہلا آپ دیکھو تو انٹرلیوکن 1 کا کام کیا ہے کہ ان کے سورسز ہیں میکروفیجز اور ڈینڈریٹک سیلز. ان کا کام کیا ہے؟ دے انڈوتھیلیل سیلز پہ یہ امپورٹنٹ سیلولر ٹارگیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ انکریز سلیکٹنس اور ہائپوتھیلیمس میں یہ فیور پروڈیوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور
لیور کے اندر انکریز سنسز آف ایکیوٹ فیز پروٹین کرتے ہیں. یہ امپورٹنٹ سیلولر ان کے ٹارگیٹس بتائے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے سائٹوکائن فنکشن بتائے ہوئے ہیں کہ انڈوتھیلیل سیلس میں یہ کیا کر رہے ہیں, ہائپوتھیلیمس میں یہ کیا کر رہے ہیں, اور لیور کے اندر. پھر انٹرلیوکن 6 دیکھو وہ میکروفیجز پروڈیوس کریں لیور کے اندر ایکیوٹ فیز پروٹینز کو انکریز کرتے ہیں, اور بی سیلس کے اندر پرولیفریشن انڈیٹ کرتے ہیں اینٹی باڈی پروڈیوسنگ سیلس کی. ٹیومر نیکروسس فیکٹر ہائپوتھیلیمس میں فیور کرتے ہیں, مسلز میں کیکیکسیا یا کیٹابولزم کرتے ہیں, نیوٹروفل اور میکروفیجز کی ایکٹیویشن کرتے ہیں, اور انڈوتھیلیلس میں سلیکٹنس کو انکریز کرتے ہیں. سلیکٹن بیسکلی ریسپٹرز ہیں جہاں پہ نیوٹروفل جب رولنگ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے سلیکٹن پہ. اور انٹرفیرون الفا اور بیٹا ڈینڈرٹک سیل پروڈیوس کرتے ہیں, میکروفیجز موسٹ امپورٹنٹلی پروڈیوس کرتے ہیں. یہ سارے سیلز جو ہیں یہ انیٹ ڈیفینس کرتے ہیں اگینسٹ وائرسز. اور اس کے علاوہ نیچرل کلر سیلس کیا کرتے ہیں, ایکٹیویشن آف کلنگ فنکشن. بیسکلی ساری کلنگ وغیرہ جتنی بھی وہ نیچرل کلر سیلس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کچھ کیموکائنز ہیں میڈیکل امپورٹنس کے. کیموکائنز جو ہیں امپورٹنٹ گروپ آف سائٹوکائن ہی ہے جو کہ لیکوسائٹس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اینڈ ہیلپ دیم ٹو مائگریٹ ویئر دے آر نیڈیڈ. ٹھیک ہے, سو کیموکائن از اے کانٹریکشن آف کیموٹیکٹڈ اینڈ سائٹوکائن. مطلب کیموکائن بیسکلی جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں وہ کمبینیشن ہوتا ہے سائٹوکائن کا بھی اور کیموٹیکٹک فیکٹرز کا بھی. ٹھیک ہے, so chemokine are produced by various cells in infected area and endothelial cell and macrophages produce chemokine to recreate the more inflammatory cell, and these cells then bind to selectins and then activate integrin on the surface of leukocyte. اچھا یہ بچوں آپ لوگوں کو ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ سلیکٹنس کہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں. سلیکٹنس کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں, دے آر پریزنٹ آن دا انڈوتھیلیل سیلس, اور یہ وائٹ بلڈ سیلس کو بیسکلی رولنگ میں ہیلپ کراتے ہیں. اچھا, اور انٹیگرنس کہاں پریزنٹ ہوتے ہیں, یہ پریزنٹ ہوتے ہیں لیکوسائٹ کی سرفیس پہ. ٹھیک ہے, اینڈ دے بائنڈ ٹو دا سیل ایڈیشن مالیکول آن دا انڈوتھیلیل سیل. بیسکلی جب ایک تو سلیکٹن پریزنٹ ہے انڈوتھیلیل سیلس کے اوپر, انٹیگرنس پریزنٹ ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلس کے اوپر لیکوسائٹ کے اوپر, اور ایڈہیر کرتے ہیں یہ اس کو کہ وائٹ بلڈ سیل جو ہے انٹیگرین کی مدد سے اٹیچ ہو جاتا ہے ود سلیکٹنس. ٹھیک ہے, تو یہ ان کے ڈفرینسز بچوں یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, پھر آگے بک میں دیکھ لینا ڈیٹیل میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں کچھ بیٹا کیموکائنز لکھے ہوئے, رینٹیز اور میکیف ان کا نام لکھا ہوا ہے. اس طرح کچھ امپورٹنٹ کیموکائنز ہیں جس طرح الفا سی ایکس سی کیمسٹری ان کی لکھی ہوئی ہے, وہ نیوٹروفل کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹ دے آر پروڈیوس بائی ایکٹیویٹڈ مونو نیوکلیئر سیلز. اس طرح بیٹا ہیں کیموکائنز, they attract the monocytes and they are produced by activated T cells. ان کی ایگزامپلز آگے دی ہوئی ہیں بچوں, یہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں. پھر آگے بک میں آپ لوگوں کی ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے ایکیوٹ فیز رسپانس لکھا ہوا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریپڈ systemic increase in various plasma protein in response to acute innate inflammation. ٹھیک ہے, اور together they cause systemic symptoms of fever, malaise, elevated heart rate and loss of appetite. جتنے بھی بخار انفیکشن ہو تو بخار ہو جاتا ہے, کمزوری ہوتی ہے, ہارٹ ریٹ انکریز ہوا ہوتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے, یہ سب سسٹمک سمٹمز ہوتے ہیں نا جو باڈی پروڈیوس کرتی ہے. سو ایکیوٹ فیز رسپانس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ ایک ریپڈ رسپانس ہوتی ہے جو ہماری باڈی پروڈیوس کرتی ہے تاکہ ویریس پلازما پروٹینز انکریز ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ سائٹوکائنس وغیرہ انکریز ہوں تاکہ جلدی سے جلدی مائکرو آرگنزم اس انفیکشن سے فائٹ کر سکیں. اب کچھ پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنس آپ کی بک میں بتائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میکروفیج دوسرے سیلس بھی ہیں. انفلامازوم کا ذکر ہوا ہوا ہے. انفلامازوم بیسکلی یہی ہوتے ہیں, یہ پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ میکروفیجز اور ادر سیلز دیٹ ٹریگر تھرو دیر پیٹرن ریکگنیشن ریسپٹر اسمبل دا انفلامازوم ان دیئر سائٹوپلازم. ٹھیک ہے, اس طرح کچھ پرو انفلیمیٹری سائٹوکائنس بتائی ہوئی ہیں, انٹرلیوکن 1 6 اور ٹیومر نیکروسس فیکٹر آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد بچوں آگے ہے کمپلیمنٹ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اچھا, آگے ہے اڈیپٹیو امیونٹی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اڈیپٹیو امیونٹی بچوں کافی میں آپ لوگوں اگر آپ لوگوں کی 1 سے 2 کوئی کلاس نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لوں گی 1 کے بعد. آپ لوگوں کی کوئی کلاس تو نہیں ہے 1 کے بعد بچوں؟ 1 بجے کے بعد کوئی کلاس ہے تم لوگوں کی؟ اچھا, اگر شور ہو بچے نہیں ہے کوئی کلاس, ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. میں اڈیپٹیو امیونٹی بیسکلی آپ کی جو 15th ایڈیشن ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے کھلا ہوا ہے تو بیسکلی وہ 3 یونٹس ہیں. ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 59 بھی اس میں ہے, 60 بھی اس میں ہے, اور 61 بھی اس میں ہے, جس کے لیے ایک لیکچر ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لوں گی, شارٹ شارٹ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کروں گی, سعدیہ سے کہوں گی کہ پیپر ذرا ایزی بنائیں, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آئی تھنک اتنا ٹائم نہیں ہے اس کو کور کرنے کے لیے. جی بچے, آئی انڈرسٹینڈ, کافی کورس ہے. اچھا, اب ہم اڈیپٹیو امیونٹی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بیسکلی جو ہماری جس طرح انیٹ امیونٹی ہے نا, جو کہ ہمارے مائکرو آرگنزم کو انویٹ کرتی ہے, اور جو مائکرو آرگنزم ہمیں انویٹ کرتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے, اسی طرح ہمارا جو دوسری ڈھوس ڈیفینس لائن ہے. بچے کل آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو, بے شک 1:30 تک ٹائم دے دو, اتنا ٹائم نہیں لوں گی آپ لوگوں کا. 1 بجنے والا ہے, 1:30 تک صرف ہم اس چیپٹر کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ فارما کا بے شک ٹیسٹ تیار کر لینا, اونلی ہاف این آور. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا کورس زیادہ ہے, سپرفیشیل آپ لوگوں سے اس طرح پڑھا نہیں جائے گا ٹیسٹ میں. اچھا, سیرت کا میسج آیا ہے. سیرت, یور پیپر واز ایکسیلنٹ بچے. آپ کا ریزلٹ میں نے آئی تھنک جن جن کا چیک ہو گئے میں نے دیکھ لیے ہیں پیپر, آپ لوگ دیکھ رہے ہوگے. سب بچوں کے پیپر بہت اچھے تھے. ایس سی کیوز ور ویری گڈ. ٹھیک ہے. ایم سی کیوز میں کچھ اڑے ہیں بچے, لیکن جن جن کے میں نے اب تک پیپر چیک کیے ہیں, اقرا کا, اس کے علاوہ ام فرید, اس کے علاوہ خانسہ کا, اور کافی بچوں کے میں چیک کر چکی ہوں, لیکن اچھے ہیں. ایس سی کیوز ور ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ کو اچھا پیپر کرنا امیونالوجی کا بھی. اچھا, اب جو باقی سب بچوں کے پیپر بھی بہت اچھے ہیں جن کی میں نے اب تک چیک کیے ہیں, سو اپریسیشن از فار آل آف یو. ٹھیک ہے. سب کے پیپر بہت اچھے تھے. اور آگے ہم پڑھتے ہیں اڈیپٹیو امیون سسٹم, جو نیکسٹ لائن آف ہوسٹ ڈیفینس ہے ہماری باڈی کی, وچ از کمپوزڈ آف بیسکلی لیمفوسائٹس یا لیمفوئڈ سیلس. ٹھیک ہے. جتنے بھی لیمفوسائڈ یا ہمارا لیمفوئڈ سسٹم ہے وہ ہمارا بیسکلی اڈیپٹیو امیون سسٹم ہے. ٹھیک ہے. کریٹیکل پراپرٹی آف اڈیپٹیو امیونٹی یہ ہے. اچھا, میرے پاس کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بک کا کوئی سافٹ کاپی نہیں تھی, اس لیے میں نے آپ کی بک سے ہی کاپی پیسٹ کی ہیں چیزیں, آپ لوگ سلائڈ آگے دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے. میرے پاس سافٹ کاپی نہیں تھی, اس لیے میں لیکچر صرف بک سے ہی بنا رہی تھی, تو اس لیے میں نے یہاں پہ پیسٹ کی ہیں. اگر آپ کریٹیکل پراپرٹی دیکھو اڈیپٹیو امیونٹی کی, تو امیون رسپانس اسپیسیفکلی ٹیلرڈ اگینسٹ ڈفرنٹ مائکروب. ٹھیک ہے. دس از اچیوڈ بائی فرسٹ جنریٹنگ این انارمس نمبر آف ڈائیورس لیمفوسائٹس, پہلے پروڈیوسڈ ہوتے ہیں, پھر لیمفوسائٹس اینٹیجن کو دیکھنے سے پہلے ان کو ہم کہتے ہیں نیو. ٹھیک ہے. جب بھی نیو لیمفوسائٹ ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کا اینٹیجن سے انٹریکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کی باڈی, یہ بک میں ایک تصویر دی ہوئی ہے, ایک سیکنڈ بچے, کدھر گئی تصویر, یہ والی. ٹھیک ہے. جس میں نیو لیمفوسائٹ دکھائے ہوئے ہیں کہ بون میرو میں کس طرح سے کامن لیمفوئڈ پروجینیٹر آتا ہے, پھر اس سے ایک بی سیل پریکرسر بنتا ہے اور ایک ٹی سیل پریکرسر بنتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بی سیل سے آپ دیکھو تو میچور نیو بی سیل بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آگے میچور نیو بی سیل سیکنڈری لیمفوئڈ ٹیشو میں چلا جاتا ہے. پھر ٹی سیل پریکرسر میں اگر آپ دیکھو تو تھائمس ہے ہمارے پاس, تھائمس میں میچور نیو CD4 پازیٹیو ٹی سیل ہے, اور میچور نیو CD8 پازیٹیو ٹی سیل ہے. وہ ٹی سیل سے CD4 اور CD8 بن جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے. پھر میچور نیو CD4 پازیٹیو ٹی سیل ہے, اور میچور نیو CD4 پازیٹیو ٹی سیل آگے لیمفوئڈ سیل میں بن جاتے ہیں. سو بیسکلی جو ہمارے کامن لیمفوئڈ پروجینیٹر ہیں وہ اسٹیم سیلز میں جو کہ لیمفوسائٹ پروڈیوس کرتے ہیں, دے انکلوڈ بی اینڈ ٹی سیلز. ٹھیک ہے. بی اور ٹی سیل سے پھر جیسے بی سیل پریکرسر ہے, ٹی سیل پریکرسر ہے, ان سے ہمارے بیسکلی سارے لیمفوئڈ پروجینیٹر نکلتے ہیں. The common lymphoid progenitor is a source of innate lymphocytes such as natural killer cell. نیچرل کلر سے جیسے ہم نے دیکھا تھا نا کہ کلنگ کرتے ہیں اور لیمفوئڈ ٹیشو کو اڈیپٹیو امیون سسٹم کے سیلز کو پریزنٹ کر دیتا ہے.
اس کے علاوہ کچھ ٹی سیلس آر نیمڈ بائی مارکرز وی کین ڈیٹیکٹ آن دیئر سرفیس وچ آر کالڈ کلسٹر آف ڈفرینسیشن. ٹھیک ہے, جیسے ہیلپر ٹی سیلز ہیں, دے آر CD4 پازیٹیو, سائٹوٹاکسک آر CD8 پازیٹیو. اس طرح آپ لوگوں کو MCQ آ سکتا ہے کہ کون سا سیل کون سا پازیٹیو وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب lymphocyte receptor اگر ڈائیورسٹی دیکھو تو all vertebrates produce enormously diverse pool of antigen receptor in human. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ ٹائپ ہو اس سب کا, اینڈ دے بیسکلی ڈفرنٹ اسپیسیفسٹی کے ہوتے ہیں انٹیجنس. ٹھیک ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی اکمپلش دس ود جینوم, دے اونلی کنٹین 20 ہمارے صرف 20,000 جینز ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سارے جتنے بھی یہ ہمارے مائکرو آرگنیزم ہیں ان سے ہمارا جینیٹک سسٹم کیسے فائٹ کر لیتا ہے. سو T and B lymphocyte do something extremely unconventional. They switch on a program of DNA rearrangement, cutting their DNA, removing pieces, and shuffling other pieces to form entirely new coding sequence in their antigen receptor gene. Two most important enzymes in this process are called recombinases RAG1 and RAG2. ٹھیک ہے, مطلب بیسکلی یہ RAG1 اور ہمارا جو ٹی اور بی lymphocytes ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے یہ جو پروگرامنگ کرتے ہیں DNA ری ارینجمنٹ, ٹھیک ہے, اس کی مدد سے ڈفرنٹ انزائم پروڈیوس کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریکمبینیزز. ٹھیک ہے, یہ ریکمبینیزز جو ہے یہ ورٹیبریز اینڈ سسٹر کے اوپر پہلے پائی جاتی تھی, اب یہ ڈفرنٹ وہ پرانی تھیوری آپ کو بتا رہا ہے. سو DNA ری ارینجمنٹ از ایبسولوٹلی نیسیسری فار our adaptive immune system. Mutation in these recombinases genes halt the development of lymphocyte and results in severe combined immunodeficiency. اگر ان ریکمبینیزز جین میں ڈیفیکٹ ہونا تو پھر آگے میوٹیشنز ہوتی ہیں اور آگے فنکشن یہ صحیح پرفارم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی آگے دیکھو, آگے دیکھو تو آپ کے اس میں ٹی اور بی سیلز کے کچھ ڈفرینسز بھی لکھے ہوئے ہیں بچوں. ٹھیک ہے, ایک طرف ٹی سیل لکھا ہوا ہے, ایک طرف بی سیل لکھا ہوا ہے. اینٹیجن ریسپٹر ٹی سیلز کی سرفیس پہ اور بی سیلز دونوں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں. اچھا, پھر اینٹیجن ریسپٹر ریکگنائزز اونلی پروسیسڈ پیپٹائڈز ان ایسوسیشن ود MHC پروٹین. ٹھیک ہے, ٹی سیل صرف اینٹیجن ریسپٹر کو ریکگنائز کرتے ہیں جس کی اونلی پروسیسڈ پیپٹائڈز ان ایسوسیشن ود MHC پروٹین, بی سیلز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اینٹیجن ریسپٹر ریکگنائزز ہول ان پروسیسڈ پروٹین. ٹھیک ہے, پروسیس پروٹین کو ریسپٹر ٹی سیل ریکگنائز کرتے ہیں, اور ان پروسیس جتنی بھی پروٹینز ہوتی ہیں نا جن کو کسی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ پہلے MHC پروٹینز کے پاس پریزنٹ ہوں اور پھر اس کے بعد آگے ٹی سیلز کو جائیں, تو بیسیکلی وہ بی سیلز پر پرفارم کرتے ہیں. IgM کس کی سرفیس پہ پریزنٹ ہوتے ہیں, IgM اینٹی باڈیز ہیں تو obviously وہ بی سیل پہ پریزنٹ ہوگی. CD3 کہاں پہ پریزنٹ ہوتی ہیں, یہ ٹی سیلز کے اوپر پریزنٹ ہوتی ہیں. کلونل ایکسپینشن دونوں کرتے ہیں. امیونوگلوبولن سنتھسس ظاہر ہے اینٹی باڈیز کی پروڈکشن صرف بی سیلز کرتے ہیں. ریگولیٹر آف اینٹی باڈی سنتھسس ٹی سیلز ہوتے ہیں, بی سیل نہیں ہوتے. ریگولیٹ ٹی سیل ہی کر رہے ہوتے ہیں. انٹرلیوکنس 2 4 5 گیما انٹرفرون وہ ٹی سیل پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. سیل میڈیٹر امیونٹی کے افیکٹر ٹی سیلز ہوتے ہیں, اور میچوریشن تھائمس میں obviously ٹی سیلز کی ہو رہی ہوتی ہے, اور بون میرو میں جو تھائمس ہو رہی ہوتی ہے وہ ایکٹیویشن ہو رہی, میچوریشن ہو رہی ہوتی ہے, وہ بی سیلز کی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ان کے کچھ فنکشنز لکھے ہوئے ہیں بچوں, اور بی سیلز اور ٹی سیلز الگ آپ کی باڈی میں ایکسپلین بک میں ایکسپلین بھی کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے یہ فنکشن کیری کرتے ہیں اپنا. بی سیلز کے بیسکلی دو امپورٹنٹ فنکشن ہوتے ہیں. ایک تو انہوں نے پلازما سیل میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے تاکہ یہ اینٹی باڈی پروڈیوس کریں, امیونوگلوبولن جن کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دے کین بیکم لانگ لیوڈ میموری بی سیل دیٹ کین ریپڈلی رسپونس ٹو ری انفیکشن. Immunoglobulins on the surface B cell is its antigen receptor, and the ability of B cell precursor to make this antigen receptor determine whether it is allowed to develop into a mature B cell. ٹھیک ہے, سارا کچھ یہ بون میرو میں ہو رہا ہوتا ہے. بی سیل پریکرسر وہی جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ اسٹیم سیل سے ڈرائیو ہوتے ہیں جو کہ فیٹل لیور میں ہوتا ہے, پھر اس کے علاوہ یہ مون میرو میں مائگریٹ کر جاتے ہیں. اور بی سیلز کو تھائمس کی میچوریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بی سیل کی میچوریشن دو طریقوں سے ہوتی ہے. فرسٹ از دا اینٹیجن انڈیپینڈنٹ فیز which consists of stem cells, and it is during this phase that the B cell recombines its immunoglobulin gene to make a unique antigen receptor. For B cells, pre-B cells to differentiate into B cell, the functional immunoglobulin must be present on cell surface. A protein called Bruton's tyrosine kinase detects this immunoglobulin and signals to the cell to continue to divide and differentiate. And a mutation in this gene will leads to extinct A gamma globulinemia, یہ کہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں بی سیلز کی میچوریشن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے,
پھر سیکنڈ فیز میں اینٹیجن ڈیپینڈنٹ فیز ہے. پہلی فیز آپ لوگوں نے دیکھی کہ اینٹیجن انڈیپینڈنٹ فیز تھی, دوسری اینٹیجن ڈیپینڈنٹ فیز ہے جس میں میچور بی سیل فنکشنل اینٹیجن ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ امیونوگلوبولنس آئی جی اور بی سیل ریسیپٹرز آف اے میچور بی سیل از این آئی جی ایم مالیکول ود این ایڈیشنل ریجن ایٹ دی اینڈ آف اٹس ہیوی چین. ٹھیک ہے, آئی جی ایم کا بتایا ہوا ہے کہ 10⁻⁹ بی سیلز آر پروڈیوسڈ ایچ سیل بٹ اونلی small fraction of these make it from the bone marrow into the circulation. اچھا, پھر اس کے بعد اینٹی باڈی کی اسٹرکچر بچوں آپ لوگوں کی بک میں دکھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آگے میں نے اچھا ابھی ہم لوگ کا یہ کافی سارا چیپٹر رہتا ہے. ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 1 بج گیا. اگر تم لوگوں نے ٹیسٹ کا پڑھنا ہے تو پھر ہم لوگ اگر تم لوگوں نے ٹیسٹ کا پڑھنا ہے واقعی میں تو پھر میں ختم کر دیتی ہوں, پھر کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے آپ لوگ کہتے ہو بچوں. چلو ٹھیک ہے, پھر نیکسٹ ہم لوگ کل کرتے ہیں. کل میری 11 سے 12 تم لوگوں کے ساتھ کلاس ہے. ٹھیک ہے, کل اس کو ہم اینٹی باڈی اسٹرکچر, ٹھیک ہے, اڈیپٹیو کو, اور کل جو ہمارا لیکچر ہے اس کے ساتھ کمبائن کر کے پڑھ لیں گے. بچے بس کیا کر سکتے ہیں, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ امینالوجی بیسکلی کافی بڑا ہے اور آپ لوگوں کا ٹیسٹ وینسڈے کو ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا آپ لوگ کیسے تیاری کرو گے, کیونکہ بہت زیادہ ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کا ٹیسٹ وینسڈے کو ہے اور کیسے تیاری کرو گی یہ مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا. مجھے کچھ مجھے بینگ اے ٹیچر مجھے نہیں سمجھ آ رہا, تو آپ لوگوں کو بینگ اے اسٹوڈنٹ کیسے سمجھ آ رہا ہوگا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھ لو جیسے آپ لوگوں کا ہے. بچے میرا تو میں تو بیسکلی جنرل پیتھولوجی پڑھاتی ہوں. میں تو یہ سعدیہ کے ساتھ شیئر کر کے یہ یونٹ پڑھا رہی ہوں امینالوجی کا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا جنرل پیتھ میری فیلڈ ہے, اور مطلب ہسٹو پیتھولوجسٹ ہوں میں. تو مائکرو کا بھی زیادہ ہے. بچے ٹیسٹ کا تو پتہ نہیں, ٹیسٹ تو اسٹوڈنٹس چینج کراتے ہیں بچے. میرا نہیں خیال کہ ٹیچر اس کا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے چینجنگ میں. رمزہ بچے آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں اس کا آئیڈیا. اچھا چلو پھر آئی ہوپ کہ تم لوگ ٹیسٹ اچھا کر لو. لیکن یہ ہے کہ کورس کافی زیادہ ہے, اور بیسٹ آف لک. چلو فارما کا بیٹھ کے پڑھو. میں دعا کروں گی کہ تم لوگ پیپر پاس کر لو سم ہاؤ, کیونکہ کورس تو باقی امینالوجی اسٹف کافی زیادہ ہے بچوں. چلو اللہ خیر کرے گا, پریشان نہ ہو, اور اب فارما پڑھو. انشاءاللہ پروف میں پاس ہو جاؤ گے بچوں, انشاءاللہ انشاءاللہ. ایٹ لیسٹ میں نے جو کانسیپٹ پڑھائے ہیں وہ آئی تھنک کہ تم لوگوں کو کلیئر ہوں گے. جو چیپٹرز میں نے تم لوگوں کو پڑھائے ہیں جنرل پیتھ, اس میں تم لوگوں کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. مائکرو سعدیہ بہت اچھی پڑھاتی ہے, شی از مائکرو بایولوجسٹ, اس میں بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پیتھولوجی انشاءاللہ تم لوگ کر لو گے. ٹھیک ہے, ابھی کون سا تم لوگ کا پروف ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ مائک آپ کو 2 لوگ پڑھا رہے ہیں, میں اور سعدیہ. ٹھیک ہے, وہ اپنی فیلڈ کی اسپیشلسٹ ہے, میں اپنی فیلڈ کی ہوں. انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کر لو گے. ٹھیک ہے, تو اب فارما پڑھ لو بیٹھ کے. ٹھیک ہے رمزہ بچے, اور کل آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلو بیسٹ آف لک کل کے ٹیسٹ کے لیے تم لوگوں کو. اوکے بچے, ویسے آئی یوز ٹو ہیٹ فارما, مجھے بالکل پسند نہیں تھی فارما, بہت بری لگتی تھی مجھے. لیکن یہ ہے کہ اچھا رمزہ کو بھی بری لگتی ہے, مجھے بہت بری لگتی تھی, بہت زیادہ بری. چلو بچوں آپ بیٹھ کے پڑھو اپنا. ٹھیک ہے, کل ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. میری 11 سے 12 کلاس ہے کل. اوکے بچوں, اللہ حافظ.